اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 124 اور 125 پر گفتگو کریں گے۔ ان آیاتوں کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ آپ علیہ السلام کی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کا کام، اس کی ذمہ داریاں، اس کی دعوت اور اس پر جو آزمائشیں آئی، وہ آزمائشیں کیا تھیں، یہ موضوع ہوگا آج کے درس کا۔ تو سب سے پہلے اس کی تاریخ، اس کی پیدائش پر بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے 4200 سال پہلے 4200 سال پہلے عراق کے شہر ار میں، ار دریائے فرات پر، بصرہ اور کربلا کے درمیان ہے، وہاں اس کی پیدائش تارے کے ہاں، تارے بائبل میں ہے اور قرآن میں اس کو آزر کہا گیا، آزر کے ہاں اس کی پیدائش ہوئی۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں 8 پشتوں کا گیپ، 8 پشتوں کا، تو 4200 سال پہلے اس زمانے میں جو ار شہر تھی، وہ ایک بڑا شہر تھا، ایسا چھوٹا شہر نہیں تھا، اس کی ایک مرکزی حیثیت تھی، وہاں وہ پیدا ہوئے۔ تو اس زمانے میں ادھر 3 بڑے طبقات تھے، اس معاشرے میں 3 طبقات تھے۔ ایک کو امیلو کہتے تھے، جس کو آج ہم اشرافیہ کہتے، اشرافیہ جو بڑے لوگ ہوتے، جس طرح ہمارے ملک میں امیلو ہوتے، یہ جاگیردار ہے، یہ بڑے بڑے سردار ہے، یہ خان ہے، یہ بڑے بڑے وڈیرے ہیں، یہ بڑے بڑے چودھری ہے، یہ بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہے نا، اور یہ بڑے بڑے مالدار اور امراء ہے، یہ بڑے بڑے صنعتکار ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہے، اور حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، ان کو وہ امیلو کہتے تھے۔ تمام معاشرہ انہی کی گرفت میں تھا، تمام معاشرہ انہی کے گرفت میں تھا۔ اس کے بعد پھر مشکینوں ہوتے تھے، مشکینوں، یہ پھر مڈل کلاس سے کچھ اوپر، اگرچہ آپ اس کو مڈل کلاس بھی کہہ سکتے، مڈل کلاس کے اوپر جو منصبدار تھے، جو سرکاری یعنی اس زمانے کی ریاست کے جو عہدیدار تھے، جو مذہب میں ایک حیثیت رکھتے تھے، جو پیسوں میں اور سماج میں کچھ حیثیت رکھتے تھے، ایک طبقہ پھر ان کا تھا۔ ایک طبقہ پھر نچلے درجے کے لوگ تھے، عام لوگ، اکثر غلام ہوتے تھے، اکثر محنت کش ہوتے تھے، اکثر لیبر قسم کے لوگ ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے۔ وہ جو بڑا طبقہ تھا، وہ اس آخری طبقے والے پر بڑا ظلم کرتا تھا، اس کا مذہبی استحصال بھی کرتا تھا، مذہبی استحصال، اس کا معاشی استحصال بھی کرتا تھا، اس کا سماجی استحصال بھی کرتا تھا، اور معاشرتی استحصال بھی کرتا تھا، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ وہ جو نچلے درجے کے لوگ تھے تعداد میں بہت زیادہ تھے، وہ جو امیلوں تھے تعداد میں تھے کم، لیکن مذہب کے آڑ میں، مذہب کے پردے میں، مذہب کو سبب بنا کر ریاست پر قبضہ، زراعت پر قبضہ، معیشت پر قبضہ، ریاستی جو اس زمانے جو ریاست اس پر قبضہ، اس طاقت سے ان کا استحصال یہ کرتے تھے، اور وہ بیچارے جو دوسرے تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو بیچ کے لوگ تھے ان کا زیادہ رجحان امیلوں کی طرف تھا۔ اور پورا ماحول اس زمانے میں، یاد رکھنا، تمام ماحول، حالات وہ مشرکانہ ماحول۔ 2 بڑے اس زمانے معبد ہوتے تھے، اس کو آپ مندر بھی کہہ سکتے تھے، معبد بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ ایک ننار دیوتا کا ہوتا تھا، چاند دیوتا ننار، اور ایک شماس دیوتا، سورج دیوتا۔ تو ان کے نیچے پھر بہت سارے جو ہے نا مندر ہوتے تھے، معبد ہوتے تھے، غالباً میں نے کئی پڑھا ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد۔ پھر وہ وہاں پر مذہبی پروہت پجاری کیا کرتے تھے نا، آپ اپنی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ انسانیت کی ایسی تذلیل، انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ،
اور اس زمانے کے مشرکانہ عقائد اتنے گہرے، اس کے باوجود انسان بھی ایسا کرتا، تو آپ یقین کریں نا کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس طرح کا ایک مشرکانہ ماحول تھا، اور وہاں پر جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی ایک مذہبی حیثیت بھی ہوتی تھی۔ جو شماس دیوتا ہے نا، یہ اس کا اوتار ہے، اور اس مذہب کے آڑ میں وہ لوگوں پر بادشاہ بناؤ، اس کو نمو کہتے تھے، اور قرآن میں اس کا نام نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے جو مسلمانوں میں نمرود وہ مشہور ہے۔ نمرود سب سے جو بڑی حیثیت تھی معاشرے میں، وہ نمرود کا تھا، سارے اختیارات کا محور اور مرکز۔ اس کا جو سب سے بڑا آفیسر تھا، جو چیف آفیسر تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، آزر۔ اتنا بڑا اس کا مرتبہ تھا، اتنا بڑا مقام تھا۔ یعنی گویا کہ نمرود کے بعد اگر کوئی بڑا منصب ہے، بڑا عہدہ ہے، ایک حیثیت ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے تارے، آزر، اس کے ساتھ۔ اب اللہ نے چاہا کہ اس گرانے سے ایک کو اٹھایا جائے اور انقلاب آ جائے، توحید کا انقلاب آ جائے۔ وہ جو مشرکانہ ماحول ہے، وہ جو شرک کے حالات ہے، جس میں ایک بڑا طبقہ غلام ہے، ایک بڑے طبقے کا استحصال ہوتا ہے، ایک بڑے طبقے کو مذہب کے نام پر جو ہے نا مذہب کے نام پر غلام بنایا گیا، اور مذہب کے نام پر ایک بڑا کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ آپ مجھے بتائے جب ایک آدمی اٹھے گا کتنا بڑا کام ہے یہ، نمرود کے خلاف۔ پھر میں نے کہا امیلو اشرافیہ کے خلاف آج 21ویں صدی میں اپنے ملک میں آپ نہیں اٹھ سکتے، جبکہ آپ سیاسی حوالے سے باشعور بھی ہیں، سیاسی حوالے سے آپ کو آزادیاں بھی ہیں، آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ایک آئین رکھتے ہیں، ایک قانون ہے۔ اس وقت دنیا جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے، دنیا عوام کے ساتھ ہے، لیکن اپنے معاشرے میں آپ امیلو جو اشرافیہ اس کا مقابلہ آپ کر سکتے؟ جو ماحول انہوں نے بنایا ہے، جو استحصال کا ماحول انہوں نے بنایا، جو انہوں نے عوام کو اپنا غلام بنایا، اپنے ملک میں آپ ان کے خلاف اٹھ سکتے آج؟ تو اس زمانے تصور کرو 4200 سال پہلے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے کہ وہ جائے اور اس ماحول کو چینج کرے، اس مشرکانہ ماحول کو بدل دے، اور میرے بندوں کو جو ایک طبقے نے غلام بنایا ہے ان کو غلامی سے نکالے، وہ جو نمرود کی خدائی ہے اس کی خدائی سے اس کو نکالے، وہ جو نمرود کا جبر ہے، اس کا قہر ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی جو آمریت ہے، اس کا جو خوف ہے، وہ چاہے کسی کو مار دے اور چاہے کسی کو چھوڑ دے، اس قدر وہ طاقتور ہے، اپنی منمانیاں کرے، کچھ کو پوچھنے والا نہ ہو، اور جو معبد کے پجاری ہے وہ اپنی بدماشیاں کرے پھرے۔ تو آپ ذرا اس تاریخ کو پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس ماحول میں مبعوث فرمایا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم انقلابی لیڈر ہے، ایک انقلابی لیڈر، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 بڑے مشہور رسول ہیں، ہر رسول انقلابی ہوتا ہے، لیکن یہ جو 5 رسول ہیں بہت مشہور بڑے پیغمبروں میں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اب آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اب آیات کی طرف آتے ہیں نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ، یاد کرو اس اہم واقعے کو جب آزمایا، جب ابتلا میں ڈالا ابراہیم کو رب، اس کے رب نے بکلمات، کچھ کلمات۔ سب سے پہلے آزمائش کیوں؟ جبکہ اللہ نے اس کو پیغمبر ہی بنایا، پیغمبر کی آزمائش کیا ہوتی؟ آزمائش، پھر اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، امتحان میں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، تو وہ لوگوں کا امتحان کرتے۔ یہ ابتلا عربی میں کیا ہے، اس پر کچھ بات کر لیں گے۔ یہ آزمائش کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے؟
کیوں آزماتا ہے, کس لیے آزماتا ہے, کس مقصد کے لیے آزماتا ہے, کس طرح آزماتا ہے. ہم تو ہر مسلمان اللہ مجھے آزما رہا ہے, اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالی ہے, گھر میں روٹی نہیں اللہ مجھے آزما رہا ہے, بیماری لگی اللہ مجھے آزما رہا ہے, کھانسی ہو رہی اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے, اور غلامی کی زندگی گزار اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں. یہ آزمائش کیا ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح آزماتا ہے, کن کو آزماتا ہے, کس مقصد کے لیے آزماتا ہے. اصل میں اس میں عربی میں ایک لفظ آتا ہے نا, ابتلا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ, اور یاد کرو جب ابتلا میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات. ابتلا عربی میں ابتلا جو ہے جانچ, امتحان, تاکہ انسان کی اندرونی صلاحیتیں پختہ ہو کر نشوونما پا کر اوبر ہو جائے. اس عمل سے گویا کہ اللہ تعالیٰ لوہے کو کندن بناتا. کیا بناتا ہے؟ لوہے کو کندن بناتا. وہ جو انسان کی جو مخفی صلاحیتیں ہیں, اس کی مخفی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ پختہ کر کے ان کو نشوونما دے کر اس کو ظاہر کرتا. گویا کہ اس مسئلے سے ایک انسان وہ فولاد بن جاتا. تو نمرود کا مقابلہ کون کرے گا؟ فولاد ہی کرے گا نا, جو کندن ہوئے گا, یا عام آدمی کرے گا. تو ایسے مراحل سے اس کو گزارے گا نا, ایسے مراحل سے گزارے گا تو جا کر نا لوہا لوہے کو کاٹتا. اب نمرود کی طاقت, اس کی دہشت, اس کی بربریت, اس کا جبر, اس کی بادشاہت, پھر اس کا ایک عقیدے, یعنی وہ اس زمانے میں خدا کا درجہ رکھتا. اب ایسے شخص کے خلاف جب ایک آدمی اٹھے گا وہ کتنا مضبوط ہوئے گا, کس قدر ذہنی حوالے سے وہ پختہ کار ہوئے گا, کس قدر ذہنی حوالے سے وہ مضبوط انسان ہوئے گا. ایسا مضبوط کہ نمرود اپنی حکومت کے ساتھ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. یہ آزمائش ہوتا ہے. آزمائش, انقلابی لوگ جو ہے نا آزمائش میں ہوتے. یہ ماں و شما, کبھی کانسی ہوتی ہے تو آزمائش ہے, کبھی مفت کی بھوک ہے تو آزمائش ہے نا. یہ آزمائش نہیں ہے, یہ تمہارا جو ہے نا نکما پن ہے, یہ تمہاری سستی ہے. تم کو انقلابی لیڈر, تم کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے, تم کو جا کر ایک مقابلہ کر رہے, کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تم کر رہے. اس شاعر نے, اور اس سے نا کوٹ ہے نا اس کو ختم کرنا, اس کو کرا انسان بنانا. اکبر الہ آبادی نام سنا ہوگا, بڑا شاعر ہے نا. اس نے اس بارے میں ایک عجیب شعر کا, وہ فرماتے تو خاک میں مل پھر آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کی عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. دیکھیں پہلے جو ہے نا, آپ نے اینٹ کو دیکھا, اینٹ ایک مٹی ہے, پھر اس کو بٹی میں ڈالا جاتا, اس کو دھواں دی جاتی ہے, ایندھن, آگ اس کو, تو وہ آگ جا کر اس کو اینٹ بنا دیتا. پھر وہ اینٹ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر آپ تعمیر کر سکتے ہیں, اس پر آپ بنیاد رکھ سکتے. تو کچی اینٹوں پر آپ بنیاد رکھتے, اس پر تعمیر آپ کرتے. تو کیا ایک انقلابی لیڈر, ایک انقلابی جماعت, اگر اس کا ذہن کچا ہے اس کو آپ انقلابی بول سکتے؟ ابھی تو ماشاء اللہ آدمی انقلابی ہے, اس کو 2 تھپڑ لگا دو نا, وہ سارا کچھ بیان کرے, وہ بھی انقلابی ہے. ایک معمولی پیسوں کا جھلک اس کو دکھا دے نا, وہ اپنا ایمان بیچ دے, یہ بھی انقلابی ہے. اور طاقتور کے سامنے ایک بات نہیں بولے, وہ بھی انقلابی ہے. حق کے لیے 2 جملے نہیں بولے, وہ بھی انقلابی ہے. ہر آدمی انقلابی ہے, ہر تحریک انقلابی ہے. لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام, جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے آگے, نمرود کے آگے اس زمانے میں, آج یقین جانے ہمارے جیسے لوگ ایک ایس ایچ او کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے, ایک پٹواری کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے, یا کر سکتے؟ اپنے باس کو ہم کچھ نہیں بول سکتے. پھر ہم بھی انقلابی ہے, ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہے. وہ تو کندن تھا, وہ تو فولاد تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو فولاد ایسا بنایا, اور ہر نبی ایسا ہوتا, ہر نبی, ہر رسول. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک بہت بڑا مقام ہے. تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ, یاد کرو جب ابتلا میں ڈالا, کندن بنایا, بٹی میں جو اس کو ڈالا, اس کو پختہ بنایا, وہ پختہ اینٹ کی مانند, اس کے رب نے بکلمات, کچھ کلمات کے ذریعے اس کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے. وہ کلمات کیا تھے؟
ہم نے بڑا آسان بنایا 10 باتیں. اپنے ناخنوں کو چھوٹا کرو، ناخن کاٹ دو، ناخنوں کو کاٹ دو، نمبر 1. اچھا، مونچھوں کو کم کرو گٹھاؤ، نمبر 2. داڑھی کو بڑھاؤ، نمبر 3. بالوں کو منڈواؤ، کیا کرو؟ منڈواؤ. اگر منڈواتے نہیں ہو تو اس میں مانگ، سیدھی سی مانگ اس میں لگا دو. کلی کرو، نمبر 5. ناک میں پانی ڈالو، خوب ڈالو، یہ ہو گیا 6. اور اسی طرح جو ہے نا، جو بغل کے اور زیر ناف بال ہے نا، اس کو صاف کر دو. اور ختنہ کرو، ختنہ کرو. اور اسی طرح جو ہے نا، سر کے جو بال استنجا کر لو، استنجا کر لو. اور جمعے کے دن غسل کرو. یہ کچھ بات. مسواک کرو. اب یہ تو ہم بھی کرتے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے ناخنوں کو جو ہے نا کاٹتا نہیں ہے؟ کوئی ہے جو کلی نہیں کرتے؟ ہم وضو میں کلی نہیں کرتے، ہم ناک کو نہیں صاف کرتے، ہم مسواک نہیں لگاتے. ہم بھی تو ہاں بالوں میں کبھی ہمارے بعض لوگ بالوں کو منڈواتے بھی، بعض مانگ بھی اس پہ لگاتے. کیا ہم استنجا نہیں کرتے؟ کیا زیر ناف بالوں کو ہم صاف نہیں کرتے؟ کیا بغل کے بالوں کو ہم صاف نہیں کرتے؟ کیا ہم ختنے نہیں کرتے؟ تو ہم نمرود کے آگے کھڑا ہو سکتے؟ ہم نمرودی ریاست کو چیلنج کر سکتے؟ ہم نمرودی جو آج جو نمرودی کرداریں ہیں ان کو ہم چیلنج کر سکتے؟ نہیں، یہ کلمات کچھ اور تھے. یہ قرآن ان کلمات کو کچھ اور کہتا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو آزماتا ہے، خصوصاً جناب ابراہیم علیہ السلام کو. نمبر 1، اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. اور باپ نمرود کے بعد دوسرے نمبر کا بڑا عہدیدار. اتنے بڑے باپ کے خلاف کیوں کھڑا ہو سکتا؟ کیونکہ اس زمانے میں وراثت چلتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا، اس منصب کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتا تھا. گویا کہ آج اس کا باپ چیف آفیسر ہے نمرود کی حکومت. اس کے بعد چیف آفیسر کون بنتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام بنتے تھے نا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. باپ کے خلاف اس طرح نہیں کہ اپنے باپ کو مت مانو. وہ جو باپ کا غلط رویہ ہے، اس کا جو غلط کردار ہے، اس کا جو غلط سوچ ہے، اس کا جو غلط عمل، اس کے خلاف کھڑا ہو جائے. اللہ پاک کسی اولاد کو باپ کا دشمن نہیں بناتا. بطور باپ اولاد کو اس کے خلاف نہیں، اس کے کردار، اس کا رویہ، اس کا عقیدہ. کیا ہم اس طرح کر سکتے؟ اگر ہمارا باپ غلط ہو اور ایک بڑا عہدیدار ہو، ایک بڑے منصب پر ہو، ہم تو فخر کرتے اس پر. ہم تو فخر کرتے کہ ہمارا باپ ایک بڑا عہدیدار، میرا باپ چیف سیکرٹری ہے، میرا باپ آئی جی ہے، میرا باپ چیف جسٹس ہے، میرا باپ وزیر اعظم ہے، میرا باپ جو ہے نا. ہم تو فخر کرتے. لیکن یہ ایک بڑا امتحان کہ کوئی اپنے باپ کے غلطیوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. نہیں، پھر خاندان کے خلاف، خاندان کے خلاف. اچھا، پھر نمرود کے خلاف جاؤ، نمرود کو بولو کہ تمہارا رویہ، تمہارا عقیدہ، تمہارا طریقہ سب غلط، تم اس زمین میں خدا نہیں ہو. یہ جو تم نے ایک رویہ بنایا ہوا، یہ جو تم نے ایک غلط عمل برپا کیا، یہ سارا کچھ غلط، اس کو ترک کر دو. یہ کوئی معمولی آزمائش، کوئی معمولی آزمائش. وہ جو تم نے اردو اس کو کہتے تھے نا، ایک امیلو ہوتا تھا، ایک مشکینو، ایک اردو، جن کو تم نے غلام اپنا بندہ بنایا، اس کی محنتوں کا تم استحصال کرتے ہو، ان کو تم نے اپنا غلام بنایا. ان کو آزاد کرو، ان پر خدائی نہیں کرو. تم بادشاہ نہیں ہو، بادشاہ اللہ ہے، خالق کائنات ہے، تم نہیں ہو. تم عوام پر بطور جبر جو مسلط، یہ غلط ہے. اپنے جبر کو چھوڑ، اپنے قہر کو چھوڑ. کوئی آسان کام. اور ماحول کے خلاف، سارے پجاریوں کے خلاف. آپ ایک مولوی کے خلاف کرو جو آپ کو مانتا ہو، ان کے فتووں کے زد میں تم آؤ گے. تم ان کو چیلنج کرو نا. ایک مذہبی پیشوا کی غلط رویوں کو تم چیلنج کرو، مذہب کو نہیں، اس کے غلط رویوں کو.
کوئی کر سکتا ہے؟ اپنے جو امیلو ہے، جو اپنے سردار ہے، جو اپنے جاگیردار ہے، جو اپنے بڑے بڑے چودھری ہے، اپنے بڑے وڈیرے ہے، بڑے بڑے صنعتکار ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہے، بڑے بڑے منصبدار ہے، بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہے، بڑے بڑے، کوئی اس کو چیلنج کر سکتا؟ ان بڑے بڑے پیروں کو آپ چیلنج کر سکتے؟ کوئی کر سکتا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ان سب کے خلاف تم نے کھڑا ہونا، اور وہ جو مسکینوں ہے، جو ان کو سپورٹ کرتے مڈل مین، ان کو بھی تم نے سمجھانا کہ تم بھی غلط، تمہارے کندھوں پر وہ امیلو بیٹھ کر ان اردو غلاموں کا استحصال کرتے، یہ مڈل مین تو ہمیشہ استعمال ہوتا ہے نا، اس کے کندھوں کو وہ استعمال کرتے، کیونکہ اس کو تو کچھ ملتا ہے نا، یہ جو مسکین ان کو کچھ ہمیشہ ملتا ہے، وہ جو نچلے درجے کے لوگ وہ بیچارے ہمیشہ جو ہے نا مرتے۔ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانے تو آپ نے بطور عمل یہ ثابت کرنا ہے کہ تم لوگوں کا عقیدہ غلط، اور ان کے مندر میں جا کر عملی طور پر آپ یہ ثابت کرنا کہ یہ جو تم نے بڑے بڑے بت بنائے ہیں، یہ ننار، یہ شماس، اور نیچے پھر ہزاروں اس طرح کے معبد، بڑے بڑے مندر، اس میں پھر بت، اس میں پوجا پاٹ، پھر اس میں پجاری، پھر اس میں پجارن، پھر اس میں جو ہے نا کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جا کر عملی ثابت کرنا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ تو صرف بولتے ہیں نا پنکھے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بجلی سے کچھ نہیں ہوتی، گاڑی سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا جو عوام کا استحصال کر رہے ہیں، جنہوں نے عوام کے رخ کو موڑا ہوا ہے، جو شرک کے مظاہر ہے۔ آپ نے ابراہیم جانا ہے شرک کے ان مظاہر کو ان کے سامنے ثابت کرنے کی کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ معبد میں جاتا ہے نا، پھر یہ ثابت کرتا ہے ان بتوں کو، کچھ بتوں کو توڑ کر یہ ثابت، ان کو آسان کام، اس زمانے میں بتوں پر آگ ڈالنا، آپ مذہبی ایک آدمی کو چیلنج کریں نا، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا، پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا، کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ اور وہ وہاں پر جا کر یہ ثابت کرتے تو یہ سارے مذہبی لوگ اس کے خلاف ہو جاتے سمیت اس کے باپ کا۔ پھر اتنے مشکلات اور تکلیفوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک بہت آگ اس کے لیے بڑا وہ تیار کرتے نا، لیکن وہ آگ سے بھی نہیں ڈرتے، وہ آگ سے بھی نہیں ڈرتے، یہ آزمائش ہوتا، یعنی اتنا بڑا آگ تمہارا منتظر ہے اور تم نے اس کے لیے تیاری رکھنا ہے، چھوڑے گا نہیں تم کو نمرود، جب عوام کے سامنے نا اس کے رویے عقیدے کو آپ ٹکرائیں گے تو وہ تیش میں آئے گا، وہ چھوڑے گا نہیں تم کو، وہ تم کو آگ کی بٹی میں ڈالے گا، لیکن آپ نے تیاری پکڑنا ہے، اس کے بعد ہجرت کرنا ہے، اگر یہ سدھرتے نہیں ہے نا تو آپ نے ہجرت کرنا ہے، جا کر دور ایک علاقے میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اور وہاں سے ان کی طاقت کو چیلنج کرنا، ان کی طاقت کو ہٹ کرنا۔ ہجرت ایسا نہیں کہ ہجرت جا کر بھاگنا ہے، ہجرت بھاگنے کا نام نہیں، ہجرت ایک تیاری ہے، اگر ادھر آپ نہیں کر سکتے، آپ اسٹریٹجی کو بدلنا ہے، ایک اور علاقے میں جانا ہے، وہاں آپ نے جو ہے نا دین کو مضبوط کرنا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، وہاں دین مضبوط، اور وہاں سے اس نے جو ہے نا اس نظام کو ہٹ کیا جو مشرکانہ نظام مکے میں قائم تھا، ہے نا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی جائے گا، ہجرت کرے گا، پھر شام میں آپ گئے، فلسطین میں، پھر شرق اردن، پھر جو اجاز ہے اس کا مشرق و شمالی علاقہ، پھر آئے نہیں آ کر مکے تک آپ آئے، کوئی ہجرت معمولی کام، پھر اس ہجرت کے دوران ایک تو دین کو قائم کرنا ہے، ایسا ماحول بنانا ہے، پھر اس میں اللہ پاک اس کو مزید عظمت ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی آپ نے قربان کرنا، وہ بھی بڑھاپے کا بیٹا، وہ بھی اکلوتا بیٹا، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام ایسا بیٹا، انتہائی وفادار اپنے باپ کا، اور بہت محبت ہر والدین اولاد سے کرتے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ان کے بڑھاپے کی اولاد ہے نا،
ایک ہی بیٹے اور وہ بھی انتہائی صالح، تو کوئی کر سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے بھی اپنے تیار. پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو ادھر ہی چھوڑنا ہے سمیت بیوی، تاکہ ادھر مرکز کو مضبوط کرے. ایک بیٹے کو ادھر فلسطین میں، شام میں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو اس کے بھائی کا بیٹا ہے اس کو ایک الگ علاقے میں. ایک اور بیٹا ہے جو مشہور نے میدان اس کو مدیان میں. تو یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہ آزمائشیں تھی. ابھی سمجھ گئے آزمائش؟ اور ہم لوگوں نے ٹھیک ہے مونچھیں کاٹنا ایک مسئلہ ہے، ہم اس کی جو نہیں کرتے، وہ اپنے جگہ پر ایک اچھا وہ ہے. وضو کرنا، استنجا کرنا، مسواک لگانا، اور جو اسلامی وضاقت ہے کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. لیکن یہ آزمائشیں نہیں تھی. آزمائشی وہ تھی، کاش کہ ہمارے علماء کرام اس کو جانتے. آج بھی یہی صورتحال ہے. آج بھی دنیا میں یہی نمرودی قوتیں ہیں، یہی قارونی قوتیں ہیں، یہی فرعونی قوتیں ہیں، یہی آزری قوتیں ہیں، یہی آمانی قوتیں ہیں، جنہوں نے خلق خدا کو اپنا غلام بنایا. آج 21ویں صدی میں 4 ارب انسان وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے. 1% سے 2% لوگ وہ اپنی خدائی جو ہے نا اپنا راج چلا رہے دنیا پر. جو عالم اشرافیہ ہے، جو خدا بنا بیٹھا ہے، اور وہ جا کر تمام دنیا والوں کا معاشی استحصال کر رہا ہے، سماجی استحصال کر رہا ہے، فکری استحصال کر رہا ہے، ذہنی استحصال کر رہا ہے. اور جب اشرافیہ چاہے تو ایک ملک کو جو ہے نا قبضہ کرے، جب چاہے قوم کو قبضہ کرے، اپنا غلام بنائے، جس کو چاہے اپنی کالونی بنائے، اپنے اسلامی معاشرے میں آ جائے. کیا آج امیل و خاندان اشرافیہ، اسلامی اشرافیہ نے ہم سب کو غلام نہیں بنائے؟ کیا آج 80% لوگ ان کے غلام نہیں ہے؟ کیا یہ نمرود اور فرعون کی طرح پر بادشاہت نہیں کر رہے؟ کیا یہ جبر اور امر کے بلبوتے پر چل نہیں رہے؟ کیا ہم معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے ان کے غلام نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں انسان سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری حیثیت، ہماری رائے، ہمارے من کو یہ ترجیح دیتے ہیں؟ کیا آج ہم اردو نہیں ہے؟ کیا وہ مڈل پین ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے؟ کیا آج کے مذہبی پیشوا ہمارا مذہبی استحصال نہیں کر رہے؟ کیا مذہب کے نام پر ہمارا استحصال نہیں ہو رہا ہے؟ کیا مل کر سب نے ہمیں اللہ سے دور نہیں کیا؟ اللہ کی جو بڑائی ہے، اس کی جو بزرگی ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس سے ہم دور نہیں ہو چکے؟ تو اگر واقعی ایسا ہی ہے، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کدھر ہے؟ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کدھر ہے؟ اس کے وارث پھر کدھر ہے؟ اگر آزمائش یہی ہے، اس لیے کہ بقول ان کا کہ جو یہ 10 چیزوں کا اپنائے گا وہ آزمائش میں پاس، تو صاحب آپ تو پاس ہے پھر، کیونکہ آپ تو مونچھوں کو ماشاءاللہ کاٹتے ہیں، آپ کی داڑھی بھی ماشاءاللہ جو ہے نا اچھا خاصا ہے، اور آپ سر کے بال بھی مونٹتے ہیں. ختنہ تو ہم سب نے کیا، استنجا تو ہم سب کرتے، کلی تو ہم سب کرتے، ناک میں تو پانی ہم سب ڈالتے، ناخنوں کو تو ہم سب کاٹتے. پھر وہ ہمت کہاں ہے؟ وہ فولادی طاقت کہاں ہے پھر کہ پھر ہم نمرود کے آگے کھڑے ہو جائیں؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ نمرود کے لیے تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، باقاعدہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی خدائی کو تو عین ہی مذہب ہم سمجھتے ہیں، اس کو تو زمین میں ہم ذل اللہ، اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں. السلطان ذل اللہ علی الارض، ہم تو اس کو سلطان سمجھتے ہیں. ہم تو عمرا کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر بنایا ہے نا، ہم تو ان کو سپورٹر ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے. تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اس فولادی قوت والے شخص نے اس کو پورا کر دکھایا. جا کر فولاد کی طرح، لوہے کی طرح نمرود کے آگے کھڑا ہو کہ میرا رب تو نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں اس کو جو ہے نا غروب کرتا ہے.
اگر تو واقعی خدا تو کائنات میں اپنا بھی ایک جو ہے نا طاقت دکھا. ہکا بکا رہے گا وہ. اور اپنے باپ کو بھی کہا کہ تم غلط, قوم کو بھی یہ کہا کہ تم غلط ہو, اور جا کر اس معبد میں, اس مندر میں جا کر جو اس نے ثابت کیا کہ جن کو تم خدا کہتے ہو خدا نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی جاعلک, اب جب تم پاس ہو گئے ابراہیم, ابھی جب تم پختہ اینٹ بن گئے, ابھی آپ کندن بن گئے, ابھی آپ امامت کی اقدار. ادھر تو ہر آدمی لیڈر بنتا, ہر آدمی لیڈر, باپ لیڈر تھا, بیٹا بھی لیڈر ہے, وہ نواسے ہمارے جو لیڈر, ہر آدمی لیڈر. لیکن لیڈر ایک ایسا معمولی وہ نہیں ہے. قال انی جاعلک للناس اماما, تو کہا میں تمہیں ابھی بنا دوں گا سارے انسانوں کے لیے, انسانوں پر نہیں, یاد رکھ رہے, انسانوں کے لیے. یہ جو حکمرانی ہے نا, یہ انسانوں پر نہیں ہوتا, یہ للناس. ایسا نہیں بولا نا میں تمہیں انسانوں پر امام بناؤں گا. آج تو ہمارے جو لیڈر ہے نا وہ ہم پر لیڈر ہے, ہمارے لیے لیڈر نہیں ہے. آج ہمارے حکمران ہم پر حکمران ہے, ہم پر حاکم ہے, ہمارے لیے حاکم نہیں ہے. دیکھیں حکومت تو اللہ کی ہے, اللہ نے اپنی حکومت کس کو دیا ہے؟ عوام کو دیا ہے نا, یا کسی ایک خاندان کو دیا ہے, کسی شخص کو دیا, عوام کو دیا ہے. اللہ نے زمین میں خلیفہ کس کو بنایا؟ سارے انسانوں کو بنایا نا. اب لیڈر کیا ہوتے ہیں؟ وہ انسانوں پر نہیں ہوتے, انسانوں کے لیے ہوتا ہے. حکومت انسانوں پر نہیں ہوتا, انسانوں کے لیے ہوتی ہے. ریاست انسانوں پر نہیں ہوتا, انسانوں کے لیے ہوتا ہے. اگر ایک ریاست, ایک حکومت, ایک حاکم, ایک لیڈر عوام کو فائدہ نہیں دے دے, پھر وہ عوام کی مرضی پر نہیں چلے, پھر وہ عوام کے مفادات کا خیال نہیں رکھے, پھر نقطے سے وہ سمجھا. میں جمہوریت کی طرف جا رہا ہوں, میں جمہوریت کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ نے ایک جمہوری لیڈر بننا ہے. آپ انسانوں کے لیے امام بنے گے. اب آتے امام, امام کس کو کہتے؟ ایسے تو لیڈر, اگر آپ نے دیکھا وہ جو یہ جو دیواروں پر جو چنائی کرتے, اینٹوں کا کام کرتے, ہمارے ہاں اس کو کیا مستری کہا جاتا ہے, راج والے. ان کے ساتھ ایک آلہ ہوتا ہے, ایک تو وہ رسی ہوتے جو ایسا لمبا لمبا اس کو لگا, ایک لاٹو کی طرح سال ہوتا ہے, اس کو شاول بھی کہتے, سال بھی کہتے. وہ اس کو ایسا نیچے کر دیتے, اگر کوئی اینٹ اندر ہے اس کو باہر کر دے, اگر کوئی اینٹ باہر ہے اس کو اندر کر دے. گویا کہ اس دیوار کو سیدھے کرنے والے کو امام کہتے. اے ابراہیم ابھی تو امام ہے, جو اندر ہے اس کو باہر کر دو, جو باہر ہے اس کو اندر کر دو, تاکہ انسانوں میں کیا پیدا ہو جائے؟ برابری پیدا ہو جائے. یہ ہوتا ہے امام. امام اپنے معاشرے کے انسانوں میں برابری پیدا کرتا ہے. یہ جو ایک امیل و خاندان ہے, اشرافیہ, اتنا بڑا نکلا ہوا, اتنا بڑا اس کا سر ہے, ایک اردو ہے جو بالکل بیچارہ نیچے بے نام ہے, بے ننگ و بے نام. ان کو تم نے برابر کرنا ہے. سماج میں اللہ کے جو بندے ہیں, انصاف کے ذریعے, علم کے ذریعے, شعور کے ذریعے ان میں آپ نے برابری لانا ہے کہ ایسا دیوار برابر ہو. لیکن ادھر کیا ہے, کوئی آسمان پر ہے, محلات میں رہتا ہے اور کسی کے پاس جھونپڑی نہیں. کوئی حیران ہے کس گاڑی میں جا کر جو ہے نا میں ناشتہ کروں, اور کوئی حیران ہے کہ پیروں میں جوتے نہیں. میں زکام ہوں, دنیا کے کس ہاسپٹل میں علاج کروں, اور یہاں جو ہے نا وہ کینسر والے مر رہے. ان کے محلات کو دیکھو, ان کے جھونپڑیوں کو دیکھو, ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اور ان کو دیکھو. اس فرق کو ختم کرنا ہے ابراہیم نے. یہ لیڈر ہوتے, امام اس کو ہوتے. آج کے امام ایسے ہیں, آج کے امام تو ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, یقین جانیے کھلواڑ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی تو یہ ایک باقاعدہ ایک کاروبار بن گیا. ابھی تو اشرافیہ ہمارا امام ہے, یا اشرافیہ میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے ہمارا امام ہوتا. تو امام کا مطلب وہ پیمانہ جس سے ایک چیز ٹھیک ہو جائے. وہ ہے کہ امام وہ معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ درست کرتا ہے, اس میں برابری لاتا ہے, اس میں توازن پیدا کرتا ہے, اس کی بیلنس کو ٹھیک کرتا ہے.
اگر معیشت خراب ہے تو معیشت کو ٹھیک کر دے، اگر اور شعبے خراب ہے ان شعبوں کو ٹھیک کر دے. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے. امام، اچھا امام کے بارے میں جو ہے نا ایک شعر آپ کو علامہ اقبال کا میں سناؤں گا. علامہ اقبال بھی تو جہاندیدہ شخص ہے نا، اس کا ایک شعر آپ کو سنوں گا. ایک تو ہمارے امام ہے، ہمارے ملک میں 4 لاکھ امام. کتنے؟ 4 لاکھ امام. ادھر ایک امام نمرود کے ساتھ بھی ٹکر لے رہا تھا، اپنے باپ آزر کے ساتھ بھی ٹکر لے رہا تھا، سارے امیل و خاندان کے ساتھ بھی ٹکر لے رہا تھا، اور عملی طور پر ثابت کر رہا تھا کہ یہ چیز غلط ہے. وہ توحید کے عالم کو اکیلے میں اٹھایا تھا اور شرک کے سارے جھنڈوں کو وہ جو ہے نا تہس نہس کر رہا تھا. ہمارے ملک میں کتنے امام ہیں؟ 4 لاکھ امام. 4 لاکھ امام، وہ ایک اور ہم 4 لاکھ. کیونکہ ہمارے نزدیک ہمارے مسجدیں کتنے؟ 4 لاکھ ہے نا، کچھ کم ہوئے گا، کچھ کم. اور مدرسے کتنے؟ 42,000. خانقاہیں کتنی؟ ہزاروں کی تعداد. تو کتنے امام بن گئے؟ اگر یہ سارے امام واقعی میں ابراہیم علیہ السلام کے وارث، تو یہ سارے مل کر جو زمانے کا فرعون ہے، جو زمانے کا نمرود ہے، جو زمانے کا قارون ہے، جو زمانے کا حامان ہے، جس نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا، ان کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، ان کی زندگی کو تلخ بنائے، تو یہ امام کیوں نہیں اٹھتے اس کے خلاف؟ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، بادشاہ اللہ ہے، اور اللہ نے زمین میں تم کو خلیفہ نہیں بنایا. اللہ نے خلافت اپنے بندوں کو دیا ہے. حق کی حکمرانی عوام کا ہے. حق کی حکمرانی کس کا ہے؟ عوام کا ہے. کیوں اس کے حق کو چھینتے ہو؟ کیوں بے انصافی کرتے ہو؟ کیوں خلق خدا کے ساتھ اس طرح کرتے ہو؟ تو یہ 4 لاکھ امام جب اٹھیں گے تو ایک انقلاب آئے گا، لیکن نہیں اٹھیں گے. یہ نہیں اٹھیں گے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے لاولد ہے. انہوں نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، وہ تاریخ میں انہوں نے پڑھا ہے، قرآن میں نہیں پڑھا کہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے. قرآن تو کہتے کہ اس کو نمونہ بناؤ، ہے نا. سورت نمبر 60 آیات نمبر 4 میں اللہ پاک کہتا ہے نا ابراہیم کو نمونہ بنا دو، اور اس کے ان انقلابی ساتھیوں کو نمونہ بنا دو جا کر جو نمرود کے آگے کھڑا ہو سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو نمونہ بنا دو جو فرعون کے آگے کھڑا ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو نمونہ بناؤ جو اس زمانے کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دو جو ابو جہل ایسے لوگوں کے آگے وہ کھڑا ہوتا. تو زندگی بدل جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں. تو وہ علامہ اقبال کی طرف آتے نا. علامہ اقبال کے شعر کو ذرا پڑھنا امام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ایک امام وہ ہے، ایک ہمارے امام. کہا مجاہدی ترکی نے مجھ سے بعد از نماز. وہ جو ترکیہ میں ایک دفعہ انقلاب آیا تھا نا، کہا مجاہدی ترکی نے مجھ سے بعد از نماز طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام. امام صاحب یہ سجدے میں کیا تم کر رہے ہو؟ لوگوں کو روٹی نہیں ہے، لوگوں کو پانی نہیں ہے، لوگ غلام ہے، لوگ ذلیل ہے، لوگ در پدر خاک پسر ہے، اور تم سجدوں میں لگے ہو. امام کا سجدہ تو مختصر ہوتا ہے، امام کا تو کام زیادہ ہوتا ہے، اس کی تو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے. وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے غلام نماز. نماز غلام. وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے غلام نماز غلام. ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے امتوں کے نظام. نظام کو کون بناتا ہے؟ امام اٹھتے ہیں نا. اور اگر امام خود غلام ہو، پھر وہ خود تنخواہ دار ہو، پھر کیا کرو گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نمرود کا تنخواہ دار تھا؟ کیا وہ ازہر کا تنخواہ دار تھا؟ کیا وہ جا کر دروازے کٹکھٹاتا تھا؟ کیا وہ لوگوں کے جیب کو دیکھتا تھا؟ کیا اس کی نظر لوگوں کی زکات پر تھا؟ تو ایک غلام امام، اقبال فرماتے نا، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ جا کر نمرود کے آگے کھڑا ہوئے گا، وہ جا کر فرعون کے آگے کھڑا ہوئے گا، وہ جا کر قارون کے آگے کھڑا ہوئے گا، وہ جا کر آزر کے آگے کھڑا ہوگا. ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے امتوں کے نظام. بدن غلام کا سوزے عمل سے محروم،
کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام. طویل سجدہ اگر ہے تو کیا تعجب ہے. یہ آخری شعر کو بس سمجھنا نا, بیچ والوں کو شاید آپ سمجھ نہیں سکے. طویل سجدہ اگر ہے تو کیا تعجب, ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام. اب جب امام غریب بن جائے, وہ قوم کو غریب بنا دے, اس کی دعوت غریبی پر ہو, اور وہ قوم کو سونے کی دعوت دے دے, تو پھر آپ مجھے بتائیے تعجب کی بات نہیں. تو ایک تھا ابراہیم علیہ السلام بطور امام, جناب نوح علیہ السلام بطور امام, جناب موسیٰ علیہ السلام بطور امام, جناب عیسیٰ علیہ السلام بطور امام, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام, جنہوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا, جو اس زمانے کے فرعونوں کے خلاف وہ کھڑے ہو اور کہاں ہماری امامت. وہ آزاد تھے, وہ مرد حر تھے, اپنا ایک عظیم مقصد رکھتے تھے, تمام توجہ اللہ کی طرف تھا, دل میں اللہ کی حکمرانی تھی, ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی. وہ دنیاوی آگوں سے نہیں ڈرتے تھے, وہ اس آگ کا ان کو ہوتا. وہ اس طرح کے لوگ اگر یقین کرے اسی کانسیپٹ پر, اسی تصور پر انبیاء آگے جائے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی نمرود پر ہمارا استحصال کر سکے گا؟ امیل و خاندان پر استحصال کر سکیں گے؟ پھر کوئی ہمیں غلام بنا سکے گا؟ اس طرح کا ایک امام پیدا ہو جائے, یہ 4 لاکھ کو چھوڑ دے, ایک امام ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے اور اسی نظریے پر یہ کام کرے جس نظریے پر ابراہیم علیہ السلام تھے. اب آگے جاتے. قال ومن ذریتی, ابراہیم نے کہا اے اللہ میری اولاد میں بھی اس امامت کو جاری رکھ. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین, اگر تیری اولاد وہ ظالم ہوگا تو ظالم کو میرا عہد نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ظالم کو حکمران نہیں بناتا, لیکن مسلمان اس کو بنائیں گے. مسلمان کوشش کریں گے کہ اس کے حاکم ظالم بن جائے, ہمیشہ اپنا ووٹ وہ ظالم کو دے گا, ہمیشہ وہ ظالم کے صف میں کھڑا ہے, ہمیشہ وہ جابر کے حق میں کھڑا ہے, ہمیشہ نمرود کے صف میں مسلمان کھڑا ہوتا. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ سارے مسلمان. آج 21ویں صدی کی بات کروں, 20ویں صدی میں کیا تھا؟ آج 60 اسلامی ممالک مسلمانوں کی جھکاؤ کس طرف؟ بتائیں مجھے. میں دلوں کی حال نہیں جانتا ہوں, شاید ہر مسلمان دل میں ایسا نہیں چاہتا ہوں, میں عام طور پر کہتا ہوں. آج بادشاہت کے طرفدار کون ہے؟ آج جو اسلامی سماج میں بادشاہت ہے, آمیریت ہے, قارونیت ہے, فرعونیت ہے, نمرودیت ہے, آزریت ہے, آمانیت ہے, سارا کچھ ہے نا. تو ہمارا جھکاؤ کس طرف؟ چلو میں ذہنی بات نہیں کرتا, عملی طور پر ہم کیا کریں؟ چلو اگر نہیں بھی ہے تو ان کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے, ہم ان کو چیلنج کیا. ہم تو ظالموں کے طرفدار ہیں. کیا آج ہماری اشرافیہ ظالم نہیں ہے؟ میں عالم اشرافیہ کی بات نہیں کرتا ہوں, جو اسلامی اشرافیہ ہے, جو عالم اسلام کے اشرافیہ ہے کسی بھی شکل میں, کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا معاشی استحصال نہیں کر رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے وسائل کا استحصال نہیں کر رہا؟ وہ ہمارے ذہن کا استحصال نہیں کر رہا؟ وہ ہمارے حق کی حکمرانی پر قبضہ نہیں کیا اس نے؟ بتاؤ مجھے. ہمارے اب اس حالت پر کس نے پہنچا ہے؟ ایک وہ بھی لیڈر ہے جو یورپ میں ہے, وہ بھی تو لیڈر ہے, ایک ہمارے بھی لیڈر ہے. کتنا بڑا فرق ہے. ہم کون ہے؟ مومن. وہ کون ہے؟ نہیں. ہم کون ہے؟ مسلم. وہ کون ہے؟ نہیں. ہم ابراہیم کے پیروکار. وہ کون ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو میں نہیں دیتا ہوں, اور ہم خوشی سے اس کو دیتے. اور جو وراثت کا نظریہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ باطل ہے. یاد رکھنا, بادشاہت ہو, عہدہ ہو, یہ وراثت میں نہیں ملتا. لیکن آپ پھر خدا کے لیے بولو, آج عالم اسلام میں وراثت کا نظریہ نہیں چل رہا. عرب دنیا میں بادشاہ جو مرتے ہیں, کون جو ہے نا بادشاہ بنتے, وارث بنتے ہیں نا. ہمارے ہاں جو سیاست کا ایک سلسلہ چلا ہے, وراثتی سیاست نہیں ہے. کیا ہم سب وراثتی نظریے کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ کیا وہ جو دادا مر چکا تھا, پر دادا, اب ان کے پوتوں کو ہم جو ہے نا لیڈر نہیں مان رہے؟ بتائیں مجھے تمام علیہ السلام میں. تو اللہ نے بولا قال انی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما,
قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. کاش کہ اس آیات پر مسلمان عمل کرتا, کاش کہ اس آیات پر تو آج ہماری دنیا ٹھیک ہوتی, لیکن نہیں, ہم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھنا, اس لیے کہ اشرافیہ نہیں چاہتی کہ ہم قرآن کو سمجھ. اشرافیہ یہ چاہتی کہ ہم کس سے کالیوں میں لگے, اپنے جنتر منتر میں لگے, اپنے نمبروں میں لگے. وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ مسلمان قرآن کی طرف آ جائے. جس دن مسلمان قرآن کی طرف آئے گا, وہ قرآن کو سمجھے گا, وہ قرآن کو عملی شکل دے گا, وہ اشرفیہ کا آخری دن ہوگا. بادشاہت کے اس پر جو ہے نا وہ آخری کیل ہوگا, یقین جانے. اسی لیے وہ کہتے ہیں وقال کفر لا تسبوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اگر تم غالب ہونا چاہتے ہو تو ان کو قرآن سے دور کر دو, ورنہ تو قرآن میں اس آیات کو پڑھے گا لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم کو عہد نہیں دیتا, اور ادھر یہ کہہ رہے کہ نہیں, یہ سارے سلطانوں کو اللہ نے سلطان بنایا ہے, ان بادشاہوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے, ان حکمرانوں کو اللہ نے حکمران بنایا ہے. بولتے نہیں بولتے؟ تو ان کی دال تو پھر نہیں گلے گی, ان کی بات تو غلط چلے گی. ایک اور کام بڑا اس امام سے اللہ نے لیا کہ جاؤ ابھی مکے میں اسلام کے مرکز کو قائم کرو, انسانوں کے لیے ایک مرکز کو قائم کرو. یہ جو ہر ایک نے ادھر ادھر مراکز بنائے, اللہ کے بندوں کی وحدت کو توڑا ہے, اللہ کے بندوں کی فکر و نظر کو اللہ سے کاٹ کر اپنی طرف لگایا, اور اللہ کی جماعت کو اپنے پیچھے نہ لگایا. اب ایک مرکز ہونا چاہیے سارے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا کام, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے نا کہ سارے مراکز جو بڑے بڑے جو ہے نا فرعونوں نے نمرودوں نے بنائے ہوئے, ان مراکز کے خلاف, ان کے مراکز کی نفی, کب تمہارے مرکز کو ہم نہیں مانیں گے. تمہارے جو مراکز ہیں وہ ظلم اور استحصال پر ہے. ان بڑے بڑے مراکز نے انسانوں کے لیے کیا کیا؟ آج بھی تو بڑے بڑے مراکز, یو این او کتنا بڑا جو ہے نا ادارہ ہے نا, اس کے ناک کے نیچے, اسی جہاں پر اس کا دفتر ہے, اس کے ناک کے نیچے جو ہے نا امریکہ کے حکمرانوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ بتاؤ اس ادارے نے کیا کیا؟ کچھ کیا؟ یہ جو آج انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے, بتاؤ اس ادارے نے کیا کیا؟ آج جو دنیا میں بے انصافی ہے, بد امنی ہے, دوز ہے, دھمکی ہے, اور جو خون ریزیاں ہے, جو فساد ہے, کچھ کر رہے وہ لوگ نہیں. اللہ کا مرکز سارے انسانوں کے لیے, اور ادھر جو امام ہوگا وہ انسانوں کے لیے ہوئے گا. تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, اور یاد کرو جب بنایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کیا تو البیت, بیت اللہ, میرا گھر نہیں, تیرا گھر نہیں, اس کا گھر نہیں, اللہ کا گھر, بیت اللہ. مثابۃ للناس, سارے انسانوں کا مرکز, مثابۃ للناس. مثابت کا مطلب ہے جدھر لوگ آتے جاتے ہیں, جدھر لوگ رجوع کرتے ہیں, جس سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, یعنی مرجع خلائق, مرکز, جائے وابستگی, قیام للناس, جو سارے لوگوں کو سپورٹ کرے, کالے گورے سفید پیلے جو بھی ہے, چاہے وہ شرق کا رہتا ہے چاہے غرب کا رہتا ہے, ہر انسان کو اس نے قائم کرنا ہے, طاقت دینا, قیام للناس ہدی للعالمین. ادھر سے ابھی سارے لوگوں کو ہدایت نامہ ملے گا. مثابۃ للناس یہ کپڑے کے مانند ہوگا, ثوب اس کو کہتے ہیں نا. ثوب کا کتنا بڑا کمال, تم کو سردی سے بھی بچائے, سردی کا جو عذاب ہے, گرمی کے عذاب سے بھی تم کو بچائے, تم کو خوبصورتی بھی دے, اور تمہارا اس کو بھی چھپائے ستر کو, اور تم کو بہت کچھ دے دے. یہ مثابۃ للناس. اللہ کے جتنے بندے ہیں اب یہ اس کے لیے ثوب کا کام کرے گا, یہ مرکز ہوگا. وَأَمْنًا, اور یہ امن کا گہوارہ بنے گا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابھی بناؤ تم لوگ مقام ابراہیم کو مصلی. مصلی کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو اس کا فکر و نظر تھا, وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا, اب اس مشن کی تابعداری کس نے کرنا ہے؟ ان کے ماننے والوں نے کرنا ہے. ہم جا کر ادھر کیا کرتے؟ 2 رکعت نفل پڑھتے, بس لمبی لمبی دعائیں کرتے. یہ ہے مقام ابراہیمی. مقام ابراہیمی ہے اللہ کے مرکز کو قیام للناس بنانا, اس کو مثابۃ للناس بنانا, اس کو امن للناس بنانا, اس کو ہدی للناس بنانا.
ہے نا. اور ہم نے کیا بنا, جا کر ادھر 2 نماز رکعت پڑھ. ٹھیک ہے, علامتی طور پر آپ نے پڑھا, اچھا کام کے, تو اس کا مشن پھر کدھر گیا؟ تو ادھر جو تھا کر ابراہیم علیہ السلام تو نمرود کے خلاف کھڑا ہوا نا, آپ کھڑے ہوتے. اس نے تو اپنے بیٹے کی بھی قربانی دی دین کی خاطر, ہم دے سکتے. اس نے تو اپنا وطن سارا کچھ چھوڑا, باپ خاندان ہر چیز کو اس نے چھوڑا. اور وہ جو مذہبی پیشوا ہے نا, ان کے جال میں جا کر اس نے جو ہے نا ہاتھ مارا. ہم مار سکتے. بیت اللہ یاد رکھنا, ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انقلابی لیڈر جس نے تمام انسانوں کے لیے پہلا مرکز بنایا. اس سے پہلے انسانوں کا مرکز ایک جگہ نہیں تھا. بیت اللہ شریف پہلا مرکز, پہلا قبلہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ قبلہ اول, تو کیا بیت اللہ قبلہ ثانی ہے؟ کیا قبلہ ثانی ہے؟ ان اول بیت, نا وہ قرآن کی آیات ہے, سورہ آل عمران کی آیات ہے 96, ان اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر خدا کا جو سارے انسانوں کے لیے بنایا گیا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, وہ ہے جو مکے میں ہے, وہ مبارک جگہ, سارے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. فیہ آیات بینات, ابھی اس میں سارے واضح جو ہے نا نشانیاں ہیں کہ ابراہیم کا کام کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا, اور آخری اس کا جو وارث جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مشن کیا تھا, اللہ کیا چاہتا ہے, مقصد کیا ہے, دین کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا, سارا کچھ واضح ہے. اچھا ادھر مقام ابراہیم بھی ہے, ومن دخلوا کان آمنا, جو ادھر داخل ہو گیا وہ امن میں ٹھہرا. اور یہ بات تورات میں بھی ہے. آج بھی اس حالت میں آپ تورات کو دیکھیں نا, اس کی پہلی کتاب پیدائش باب 16 آیات 12 میں جا کر دیکھیں کہ پہلا گھر, پہلا قبلہ وہ بیت اللہ شریف ہے, بیت المقدس ہے. ذرا آپ کو پتہ چلے گا. پھر تورات کی کتاب خروج باب 27 آیات 9 میں جا کر دیکھ. پھر کتاب تورات خروج باب 40 آیات 21-24 میں جا کر دیکھ. اور قرآن کی آیات تو آپ کے سامنے. لیکن آئے ہم لوگ پھر کیا کہتے, بیت المقدس کو کس نے بنایا تھا؟ وہ تو داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام نا. تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بہت بات ہے نا. لیکن ہمیں کیا کہا جاتا, یہ صرف اس بڑے کام سے جو ہے نا توجہ ہٹانے کے لیے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا کس کے خلاف؟ نمرودی قوتوں کے خلاف, آزری قوتوں کے خلاف. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا فرعونی قوتوں کے خلاف, قارونی قوتوں کے خلاف, حامانی قوتوں کے خلاف. وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا وہ مذہبی پیشواؤں کے ان غلط دندوں کے خلاف, ان کی مذہبیت کے خلاف. وہ جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ ہمارا ذہن جو ہے نا ادھر سے کٹ جائے. جی یہ تو قبلہ ہی نہیں تھا پہلا, یہ تو بعد میں بنایا گیا. جس طرح انہوں نے قرآن سے توجہ اٹھایا, اسی طرح انہوں نے چاہا کہ بیت اللہ اور مرکز اسلام سے بھی توجہ اٹھائے. اور انہوں نے چاہا کہ وہ جو انقلابی لیڈرشپ ہے اس سے بھی توجہ اٹھائے. وہ جو اللہ کا دین ہے وہ دنیا میں قائم نہیں ہو جائے. اور اگر دنیا پر راج ہو تو اشرافیہ کا راج ہو. وہ جو 1% ہے جو تمام دنیا پر راج کر رہا ہے, جو دنیا کا استحصال کر رہا ہے, جو دنیا کو غلام بنایا, جو دنیا کی ساری معیشت پر قابض, جن کے پاس اربوں اربوں ڈالر ہیں. آج بھی 78 کروڑ ڈالر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں. کتنے؟ 78 کروڑ ڈالر. مان سکتے ہو آپ؟ جس کے ہاتھ میں 78 کروڑ ڈالر ہوگا اس کے سامنے ہمارے اس انسانوں کی کیا حیثیت ہوگی, اس کے سامنے ریاست کی کیا حیثیت ہوگی. جو طاقت کے سارے چشموں پر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے, تو وہ کبھی چاہیں گے کہ اللہ کے مرکز کی طرف سارے انسانیت متوجہ ہو جائے. چاہے شرق میں رہتا ہے چاہے غرب میں رہتا ہے, اس کا توجہ اللہ کی طرف. چاہے جنوب میں رہتا ہے چاہے شمال میں رہتا ہے, اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہو. سب یکساں صرف اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرے, جس میں امن ہے, جس میں عدل ہے, جس میں انصاف, جس میں سارے انسان برابر ہے. جو ایک دیوار کے مانند, اور اس کو ایک لیڈر ملے, اور ایسا لیڈر جو سارے انسانوں کو دیوار کی طرح برابر کر دے. وہ چاہیں گے
ایسا چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے. اس لیے انہوں نے ہمیں ذہنی حوالے سے مسگائڈ کی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے حکم دیا، وعدہ لیا ابراہیم اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ آپ نے پاک رکھنا ہے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کی، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. اللہ کے گھر کو تم نے کیا کرنا ہے؟ کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ یہ صفائی مفائی؟ یہ شرک کیا ہے؟ ادھر کوئی بت ہے؟ ابھی آپ اس گھر کو کیا صاف کریں گے؟ بس سارے دن ہم لوگ ادھر لگے ہیں نا جھاڑو پھرتے، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن یہ آیات یہ نہیں کہتا. ادھر جو شرک کے آثار ہے اس کو تم نے ختم کرنا ہے. کہ آج بھی بیت اللہ شریف میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں پر کس کا حکم جاری ہے؟ ہمارے ذہنوں پر کس کا قبضہ ہے نا؟ ہم تو طواف کرتے اس مرکز کا، جب ادھر سے نکلتے پھر اس کا کس کا طواف کرتے؟ اصل میں جدھر یہ گھر ہے وہاں بڑی بڑی بادشاہتے ہیں، وہاں کروڑوں لوگ رہتے ہیں. آپ مجھے بتائے کہ اصل مرکز وہ ریاض ہے یا مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ بتاؤ مجھے. طاقت ریاض کے ہاتھ میں ہے یا مکی کو اس مولوی کے ہاتھ میں جو چاہا نا؟ بتائے مجھے. لیکن یہ بات تو ہم نہیں کر سکتے نا. اگر طاقت یہ ادھر آ جائے پھر بات بن جائے، اور ادھر سے حکم نامے ملے لوگوں کو، ادھر سے آرڈر ملے لوگوں کو، ادھر سے رہنمائی ملے لوگوں کو، اور یہاں سے خیر لوگوں کو ملے، یہ ہدی للناس بن جائے، یہ امل للناس بن جائے، یہ مسابت للناس بن جائے، اور یہ قیام للناس بن جائے. اس گھر کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ 2 ارب لوگ ہے نا؟ کتنے طاقتور لوگ ہیں. کیا اس گھر کی طرف سے جو غریب غربا ہے، جو کمزور ہے، ان کو ایک طاقت ملی؟ بتائے مجھے. اگر ہم اس گھر سے اپیل کریں نا طاقت کی کہ ہم گر رہے، ہمیں اٹھا دے، تو وہ ہمیں اٹھا سکتے؟ کتنے گرے ہوئے لوگ، کیا ان گرے ہوئے کو انہوں نے اٹھایا؟ کتنی ذہنی پسماندگی ہے، کتنا انتشار ہے، کتنی افراتفری ہے، کتنی فرقہ بازی ہے. تو کیا اس گھر نے ہمیں ایک مٹھی بنایا، ہمارے انتشار کو ختم کیا؟ کیوں؟ اس میں تو یہ طاقت ہے، وہ تو امن للناس ہے. کیا اس گھر نے دنیا کو چھوڑ عالم اسلام کو امن دیا؟ بتائیں مجھے. دنیا اسلام میں امن آئی، سلامتی آئی، دنیا اسلام کا بھوک ختم ہوا، اس کی بدحالی ختم ہوئی، اس کے مشکلات ختم ہوئے؟ نہیں ہوا نا. تو پھر وہی بات ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن سے نہیں پڑھا، ہم نے بیت اللہ شریف کے مقام اور مرتبے کو قرآن میں نہیں جانچا، ہم نے اس کو ہمیشہ ایک مذہبی رنگ میں دیکھا، ہم نے ایک مذہبی جو ہے نا مسجد اس کو سمجھا، اور اس کام کو صرف مذہب کے تکیے میں رکھا. اگر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ ایک انقلابی، یقین جانیے کہ انقلابی رخ ہو جائے ہمارے لیے. یہ جو 2 ارب مسلمان ہیں نا، ان کی کایا پلٹ جائے، اور پھر یہ دنیا کا کایا پلٹ دے گا. یہ جو آج اجارہ داری ہے ایلیٹ کلاس کی، جو دنیا کی جو اشرافیہ ہے، یقین جانیے اس کی یہ پھر ایسا نہیں کر سکے. باقی تو آپ سارے واقف ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ واقف نہیں ہے، سارا کچھ آپ واقف ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، یہ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، معمار حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے، اس کا مقام، مرتبہ، حیثیت قرآن سے سمجھنا ہے، اس کی ذمہ داریاں قرآن سے سمجھنا ہے، اس کی دعوت کیا تھی قرآن سے سمجھنا ہے، اس کی آزمائشیں کیا تھے قرآن سے سمجھنا ہے، پھر اس نے اس مقصد کو کیسا حاصل کیا قرآن سے اس کو سمجھنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اس کو قرآن سے سمجھنا ہے. وما علینا الا البلاغ.